بھی مکمل ہیں، علم دین میں بھی مکمل ہیں حضرت نے فرمایا الحمدللہ میں BA LLB ہوں۔ اب آپ کے سامنے جو تشریف لائیں گے وہ MA LLB ہے ماشاءاللہ۔ کیا ہے؟ ہمیں تو نعرہ لگنا چاہیے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے میری بات کی لاج رکھی، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کی لاج رکھے۔ تو حضرت دنیاوی علم میں مکمل پہلے ہوئے، اور علم دین تو گھر کی کھیتی ہے۔ پھر بانیان مدارس میں حضرت کا نام ہے، تو ان کی ذات کا کوئی کیا تعارف کرا سکتا ہے؟ ہم اور آپ ایک مرتبہ تمنا کرتے ہیں کہ روضہ رسول کی حاضری ہو جائے۔ بتاؤ آپ کو تمنا ہے کہ نہیں؟ حضرت نے 25 حج کیے ہیں، سبحان اللہ کا۔ پھر نعرہ لگنا چاہیے۔ حج کیے ہیں اور 32 مرتبہ سرکار کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور صرف سرکار کے روضے کا نہیں، ان کی اولاد کے کربلا کا، سبحان اللہ کا، نجف اشرف کا، بغداد شریف کا، تقریباً 30 مرتبہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خالی وجے واڑہ کے لیے یا یوپی کے لیے یا مہاراشٹر کے لیے خطیب نہیں ہے، حضرت کا لقب ہے خطیب یورپ اور ایشیا۔ پوری دنیا میں حضرت کی خطابت کے ڈنکے بج رہے۔ آپ تو سنیں گے، حضرت چاہیں تو پوری 1 گھنٹہ آپ کے سامنے انگلش میں تقریر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا گھرانہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں تو غلام ہوں، خادم ہوں، مگر تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ اخی یہ معظم ہیں میرے، سبحان اللہ۔ بڑی اچھی یاد دلائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ شاید اس نعرے سے بجھ جاتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، حضرت صرف ربانی نہیں ہے، حضرت رضوی بھی ہیں اور حضرت اشرفی بھی ہیں۔ اور بتا دوں، آپ نے پھر یاد دلا دی، سبحان اللہ، دماغ بہت کام کر رہا ہے۔ حضرت تاج الشریعہ، سبحان اللہ کا ہو، حضرت تاج الشریعہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء بمبئی کے سرپرست اعلیٰ، اور حضرت ان کے زمانے میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے نائب سرپرست اعلیٰ، اور پورے مجمع میں حضور تاج الشریعہ نے اعلان کیا تھا کہ کوثر ربانی میرے بعد سرپرست اعلیٰ رہیں گے، میرا بیٹا سرپرست اعلیٰ نہیں رہے گا، وہ ان کا نائب بن کر عزت رضا رہے گا۔ پھر نعرہ لگا، ہمارے بابا جان حضور سلطان الواعظین، اور یہ سلطان الواعظین آج کل کے موبائل چلانے والوں نے لقب نہیں دیا تھا۔ حضرت شاہ نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن، انہوں نے برجستہ ہزاروں کے مجمع میں آپ کے والد ماجد کو سلطان الواعظین کا لقب عطا فرمایا۔
اور حضرت سلطان الواعظین کی خطابت کے ڈنکے پورے ہندوستان میں بجا کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی خلافت سے سلطان الواعظین کو نوازا ہے. حضرت محدث اعظم ہند کچھوچھا والے انہوں نے بھی سلطان الواعظین کو اپنی خلافت سے نوازا ہے اور حضرت انہی کے شہزادے ہیں. اس ہاتھ میں ربانیت ہے, اس ہاتھ میں رضویت ہے اور سر پر اشرفیت ہے. میں نے ضروری سمجھا کہ بجائے تقریر کرنے کے حضرت کے تقریر سننے کے آپ کو لائق بنا دوں. وقت کا تقاضا ہے کہ میں اب آپ سے رخصت ہو جاؤں. اچھا ایک دو شعر سماعت فرما لیجئے. درود شریف پڑھیے بھائی ایک وقت. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ زہزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو سبحان اللہ ہونا چاہیے. زہزت و اطلاع محمد اتنی بلند ہے سرکار کی شخصیت, سرکار کی ذات اتنی بلند ہے. فرماتے ہیں ہمارے امام کہ زہزت و اطلاع محمد, زہزت و اطلاع محمد, زہزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. جب عرش حق سرکار کے قدموں کے نیچے ہے تو سرکار کی بلندی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے. کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور جمال ملت, حضور تاج الخطبہ. تعجب کی جائے کہ دوزخ کی آتش, تعجب کی جائے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. بنائے خدا اور بسائے محمد. کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد.
سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد. رضا پل سے اب وزد کرتے گزریے، 450 میٹر کا پل صراط. کتنا چوڑا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. مگر اعلیٰ حضرت کو کیا ہو گیا؟ ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے نہ گزرو. عاشق رسول اعلان کر رہا ہے کہ رضا پل سے اب وزد کرتے گزریے. اتنا چوڑا اسٹیج ہے، میں آ رہا تھا تو لڑکھڑانے لگا گدوں کی نرمی اور سختی کی وجہ سے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنا چوڑا اسٹیج اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ خطرناک تیز. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیے کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ سوال کے میرے جواب، کہ رضا پل سے اب وزد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وزد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کیوں کہہ رہے ہیں کہ وزد کرتے گزریے؟ اب چاہے جس شان سے اعلیٰ حضرت جائیں، ان کے ماننے والے جائیں، جس شان سے غوث اعظم جائیں ان کے ماننے والے جائیں، جس شان سے غریب نواز پل کے اوپر سے گزرے اس شان سے ان کے ماننے والے چاہے جس شان سے بھی جائیں. لیکن بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا ہم گناہگاروں کو بچانے کے لیے جہنم کے سرے پر پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے. اب احمد رضا گزر رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب سلم رب سلم، میرے امتیوں کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. حضرت بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے صرف اس کا ترجمہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. یہ علمی اسٹیج ہے. لڑکیاں بھی بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں، طلبہ بھی حافظ قرآن بنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ رحمان نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو قرآن سکھا دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سے خود پوچھو. قرآن کہے گا کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات کا کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جس کا علم قرآن کے اندر موجود نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. گویا کہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے محمد رسول اللہ کو بتا دی. ہمارے آقا یاد بچے حافظ قرآن ہوئے. کیا ہوئے ہیں؟ کیا ہوئے؟ زور سے بولو. حافظ قرآن. حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ جو مہینوں، برسوں،
قرآن کی ایک ایک آیت حفظ کر کے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اور مکمل قرآن جس کے سینے میں بس جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ زور سے اور زور سے، جو محنت کر کے مشقت کر کے برسوں کی محنت کے بعد جو قرآن کی ایک ایک آیت کو حفظ کر کے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ قرآن۔ اب میں آپ سے بتاؤں کہ حافظ قرآن الگ ہوتا ہے، محافظ قرآن الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہا۔ حافظ قرآن الگ ہوتا ہے، محافظ قرآن الگ ہوتا ہے۔ حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جس نے برسوں کی محنت کے بعد قرآن کو سینے میں بسایا، وہ حافظ قرآن۔ اور جو کربلا کی دھرتی پر اللہ کے نام پر دین کو بچانے کے لیے شہید ہو کر اور قرآن کی تلاوت منہ کے نیزہ پر کرتا ہے، اس کو محافظ قرآن کہا جاتا ہے، اس کو محافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنا پورا وقت حضرت کی نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے سلیم اختاری صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی محنتوں سے یہ اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا ہے۔ مجھ سے پوچھو اگر تو میرے دل کی آواز ہے کہ آج اتنے علماء کرام سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے علماء کی روح آج اس اسٹیج میں جمع ہے، اور آپ کا سروں کا سمندر، یہ عاشقان مصطفیٰ کی پہچان ہے کہ آپ علم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کریے، اتنی محبت کریے کہ حضرت علامہ فاروق رضوی صاحب نے جیسے آپ کو نصیحت کی ہے کہ اپنی نسل میں ایک لڑکے کو کم سے کم عالم بنائے۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو بالکل صاف صاف بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ علم دین ہم نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے، علم دین ہم نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ، حدیث میں جو الفاظ ہیں طلب العلم ہے، علم حاصل کرنا۔ اور میری بات کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ اب اگر علم دین ہی کا مسئلہ ہوتا تو علم دین مدینے سے زیادہ کیا چین میں ہے؟ علم دین مدینے سے زیادہ کیا چین میں ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ علم دین بھی حاصل کرو، علم دنیا بھی حاصل کرو۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو علم دنیا بھی سکھایا۔ اگر تم صرف علم دین حاصل کرتے رہ گئے تو زمانہ جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ ہمارے آقا چاہتے ہیں کہ سارے علوم حاصل کرو اگر اللہ توفیق دے، اور اگر تمہیں وزارت ملے تو وزارت کا علم بھی حاصل کرو، اگر تمہیں حکومت ملے حکومت کا علم بھی حاصل کرو۔ آج ہم نے صرف علم دین کو ایک قید بنا کر علم دین ہی پر پوری توجہ شروع کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو علم عالم بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو دنیا کا بھی علم سکھاؤ، آخرت کا علم بھی سکھاؤ، دین کا علم بھی سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ان نصیحتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔